سلوک جو ہے وہ دنیا کے دھوکے کو پہچان کر اس سے بچنے کا نام ہے۔ ذکر و اذکار تو سمجھ لیں وقت تو گزارنا ہی ہے نا۔ نمازوں میں تو کتنا وقت لگتا ہے، مختصر سا وقت ہے۔ اور روزے میں اگر آپ نے روزہ رکھ لیا، اب آپ ذکر و اذکار کریں گے، روزہ رکھ کے بھی آپ فارغ ہی ہیں، نمازیں پڑھنے کے بعد بھی آپ فارغ ہیں، تو کریں گے پھر کیا؟ تو پھر اہل سلوک کے لیے ہوتا ہے کہ ان کو ذکر و اذکار میں لگایا جاتا ہے۔ اصل بات ذکر و اذکار سلوک کا حصہ ضرور ہے، لیکن بہت مختصر سا، مقصد نہیں ہے، مقصد پہچان ہے، معرفت ہے، پہچان ہے، حقیقت۔ پہلے دنیا کی معرفت ہو، ابھی ہمیں دنیا کی معرفت نہیں ہو رہی، ہم دنیا کو اپنے لیے فائدہ مند سمجھ کے بیٹھے ہوئے، تو رب کی معرفت کیسے ہوگی؟ یعنی دنیا کو ہم نے سمجھا ہی نہیں، بالکل الٹ سمجھا، جو عام لوگ سمجھ رہے ہیں وہی ہم لوگ سمجھ رہے ہیں، تو پھر ہم اہل سلوک کیسے ہو گئے؟ دنیا والے بھی دنیا کے آنے پہ خوش ہوتے ہیں، ہم بھی خوش ہوتے ہیں، دنیا والے بھی دنیا کے جانے پہ غمگین ہوتے ہیں، ہم بھی ہوتے ہیں، تو پھر ہم دنیا دار ہیں، پھر ہم اہل دل نہیں ہیں، اہل اللہ میں سے نہیں ہیں۔ پھر نہ آنے کی خوشی، نہ جانے کا غم، اللہ کرے یہ ہمیں حاصل ہو جائے۔ دنیا کا معاملہ تو ایسا ہونا چاہیے ہمارے لیے کہ نہ آنے سے خوشی ہو اور نہ جانے کا غم ہو، نہ ہونے سے اطمینان ہو اور نہ جانے سے اضطراب ہو۔ یار یہ کیا ہو گیا، پیسے نہیں ہیں، مال و دولت ہی نہیں ہے تو کیا، اور نہیں ہے تو کیا۔